الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتویں آسمان میں اللہ تعالیٰ نے مسجد بنائی ہے، وہاں پر فرشتے نماز پڑھتے ہیں، 70,000 فرشتہ نماز پڑھتا ہے۔ اس مسجد کی کیپیسٹی اور گنجائش 70,000 فرشتوں کی ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں، لہو 600 جناح، 600 پر ہیں جبریل امین کے۔ لاہور ایئرپورٹ سے اگر 2 پروں والا جہاز اڑے نا تو مسلسل فلائنگ کے بعد وہ 16 گھنٹے کے بعد نیو یارک ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس فرشتے کے بارے میں جس کے 600 پر ہیں؟ وہ جھٹ سے آسمان میں ہوتا ہے اور دوسرے سیکنڈ میں زمین پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے، فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، صحیح مسلم کی حدیث ہے، شہید کو ہر گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو آپ نے بڑی کھلی چھٹی دے دی، صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ آسمان سے جبریل فوراً اترے کڑک کر کے نیچے، فرمایا اللہ کے رسول آپ نے کھلی چھٹی دی ہے، اللہ نے بھیجا ہے الا الدین، قرض معاف نہیں ہوگا شہید کو۔ یہ ابھی میرے پاس جبریل کھڑے ہیں، میں نے تو آپ کو اجازت دے دی تھی، لیکن جبریل کہتے ہیں کہ رب جلیل کہتے ہیں کہ قرض معاف نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جنازگاہ میں جنازہ پڑھایا صحابی کا۔ ہم قرض کو بڑا معمولی لیتے ہیں، تو ایک عورت آگے کہنے لگی اللہ کے رسول آپ تو مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے ہیں، آپ تو کھلا اعلان کر دیتے ہیں کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تو آپ نے اس مقروض کا جنازہ کیوں پڑھایا ہے؟ فرمایا کیا ہوا ہے؟ فرمایا میں نے اس سے 1 روپیہ قرض لینا ہے۔ الترغیب والترہیب میں علامہ منذری نے حدیث درج کی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو آپ نے اس کے بھائی کو بلایا، فرمایا یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بھائی سے 1 روپیہ قرض لینا ہے۔ فرمایا انہا کاذبہ، جھوٹ بولتی ہے۔ فرمایا لوگ جنازے کے موقع پر جھوٹ نہیں بولتے، انہا صادقہ، سچ بول رہی ہے۔ میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرے بھائی کا جنت کا دروازہ بند ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ جھوٹ بولتی ہے؟ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھائی کو بھیجا، وہ 1 روپیہ لایا، ادائیگی ہوئی۔ فرمایا الان فتح لاخی کا باب الجنہ، اب تیرے بھائی کا جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی روح اس وقت تک لٹکی رہتی ہے زمین آسمان کے درمیان یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ آپ کہیں گے اٹ از امپوسیبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روح درمیان میں لٹک جائے؟ بھائیو یہ نیٹ کا معاملہ اور سائنس کا معاملہ آج سمجھا چکا ہے ہمیں۔ آپ امریکہ میں بیٹھ کر یہاں بات کرتے ہیں، کوئی تار نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ کھمبے جو ہیں بوسٹروں کے ذریعے سے آپ کے کانوں میں صاف ستھری آواز آ رہی ہے، تو یہ اسی فضا میں لٹک کے الفاظ آ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں جو آپ لفظ بولتے ہیں ہمارا فرشتہ موجود ہے جو محفوظ طریقے سے اس کو نوٹ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن یہی الفاظ جو فضا میں لٹکے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ڈائری رکھ دی جائے گی۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسان کہے گا اس ڈائری کو کیا ہے، اس نے میری کوئی چھوٹی اور بڑی بات نہیں چھوڑی۔ اور ووجدوا ما عملوا حاضرا، سورۃ کہف 15واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بھی انسان نے عمل کیا ہے وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو بھائیو جبریل امین کے 600 پر ہیں،
بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتہ نماز پڑھتا ہے، اور جس فرشتے کی ایک مرتبہ باری آ جاتی ہے نماز پڑھنے کی، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے ہیں اس فضا کے اندر جن کو کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتے کہ فرشتے کتنے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد وڈی بنانی چاہیے، کم از کم 70,000 تے بندہ نماز پڑھے۔ تسی نکیاں نکیاں مسیتاں بنا کے کہندے ہو اسی وڈی مسجد بنا چھڈی، نویں سمندری والو نویں مسجد بناؤ، وڈی بناؤ۔ مسجد کے آس پاس جتنے مکان ملتے ہو نا بھائیو، کروڑوں کی اس کی قیمت ہو، وہ خرید کر آپ مسجد کے ساتھ ملحق کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، لوگوں کی کثرت ہو گئی، تاجروں کی دکانیں بڑھ گئی۔ مدینہ الرسول میں اللہ کے رسول نے 100 ضرب 100 مسجد بنائی تھی۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر نا وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد نبوی کی حد ہے جو اللہ کے نبی نے بنائی تھی۔ اور سب سے پہلا کام بیت اللہ کے اندر جو آپ نے کیا وہ بیت اللہ تعمیر کیا۔ ابھی آپ نبوت کا اناؤنس نہیں کر رہے، ابھی آپ نبی نہیں بنے، نبی تو آپ ازل سے تھے نا، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم نہیں تھا اناؤنس کرنے کا۔ 40 سال کی زندگی نہیں ہوئی، چچا کے ساتھ مل کر نبی نے اپنے سر پر پتھر ڈھو کر بیت اللہ تعمیر کیا۔ فرمایا میرے پیو کم کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، میں یہی کم کرنا ہے۔ اور مبارک ہو بھائیو، تسی مسجد بنائی ہے، اللہ دا شکر ہے تسی سینما نہیں بنایا۔ من بنا للہ مسجدا کمفص قطات، ایک کونج کے گھونسلے کے برابر بھی اس کونج کا گھونسلہ ایک اینٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جو شخص اتنی مسجد بنائے گا، معنی کیا ہے؟ جو ایک اینٹ لگائے گا اللہ اس کا گھر جنت میں سونے اور چاندی کا بنائے گا۔ کیوں جی مسیتاں بناؤ گے کہ نہیں؟ ٹرمپ تے مودی تے جو بائیڈن تے سارے کافر کہندے نے، فرانس دا میکرون کہندا ہے میں مسیتاں ٹا دنیاں نے، اور تو لتاں کھڑیاں کر لا مسیتاں نہیں ڈا سکتا تو۔ یورپ کنٹری کے اندر سب سے زیادہ مسجدیں اگر ہیں تو فرانس کے اندر ہیں۔ فرانس ملک میں 2200 مسجد ہے جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے سعودی عرب نے، دبئی نے، کویت نے، مسلمانوں نے اپنے پیسوں سے خرید کر تیرے گھر کے اندر بنا دی ہیں۔ ورجینیا امریکہ کی ریاست میں ایک عیسائی نے گرجا بیچا ہے، مسلمان نے $10 لاکھ کا خرید کر اس کو مسجد بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ وہ اقبال کا شعر مصداق ہوگا ہمارے اوپر، تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ لڑائی ہو، امن ہو، جنگ ہو، مسلمان مسجد سے ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتا، لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ نئی سمندری کے بہترین مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، تم نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ انشاءاللہ تم سب کے گھر ایک اینٹ کے بدلے خرچ کرنے میں بھی اللہ رب العالمین جنتوں میں سونے اور چاندی کے محل بنائیں گے۔ لیکن مسجد اس واسطے آپ بنائیے بھی نماز پڑھنی، مسجد تا اسی ماربل دی بنا دئیے، 1 کروڑ روپے لگا دئیے، تے جڑی نماز ہے جندے ہوتے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی ہوندے اسی لاگے نہ آئیے۔ اسی اپنے آپ نو چوڑا کر کے بھوی جی اسی بڑی بڑی مسجد بنائیے، اذان ہوئی ہے تے چودھری صاحب مسجدیں نہیں ہوندے، اذان ہوئی ہے مسلمان مسجد میں نہیں آتا، اذان ہوئی ہے مسلمان کا دھیان نہیں ہے اذان کی طرف۔ محترم بھائیو، مسجد کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ ربنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جد الانبیاء، جن کی لڑی سے سارے پیغمبر نکلے، اسحاق کی لڑی سے عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ چلتا ہے، اسماعیل کی لڑی سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، آخر میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ یہ پیغمبروں کی لڑی بھی مسجد بنانے والی، اور وہ لڑی بھی مسجدیں بنانے والی۔ نبی نے مکہ کے اندر بھی مسجد بنائی، جب مدینہ پہنچے سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء بنائی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں بہترین مسجد بنائی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پر کھڑے ہونے والے بڑے ہی پاکیزہ لوگ ہیں۔ مدینہ کی ساری مسجدوں کی آپ واش روم دیکھیں، ان کے اندر گہرائی نہیں ہے۔ مسجد قباء کے اندر رہنے والے پاک لوگ تھے، ذرا دھیان سے دیکھنا،
قباء کی جو لیٹرینیں اور واش روم ہیں نا وہ گہرے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ یہ لوگ وضو کرنے والے ہیں، غسل کرنے والے ہیں، اور طہارت کے بعد مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا جو مسجد قباء کے اندر آ کر نماز پڑھتا ہے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے مدینہ والوں کے لیے بھی مدینہ کے اندر ہی عمرے کا ثواب لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی بنائی، اپنے نانکوں سے، آپ نے اپنی امی کے نانکوں سے آپ نے مسجد خریدی، اور بنو نجار کے سہل سہیل 2 بیٹے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر جو ہے نا جی مسجد کے نام وقف کیا۔ جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی آج وہاں مسجد نبوی ہے۔ عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، ہندوؤں کے پاس، سکھوں کا ننکانہ انشاءاللہ اتنا بڑا مرکز نہیں ہے جتنا بڑا مسلمان دنیا میں اقلیت ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد نبوی کا پروجیکٹ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ایئر کنڈیشن پروجیکٹ مسجد نبوی ہے۔ مسلمانوں مبارک ہو تمہیں، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے نبی کے پیچھے، حبشی بلال، فارسی سلمان، رومی صہیب، صدیق قریشی، عمر قریشی، عثمان اموی، علی قریشی، عشرہ مبشرہ، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، اور تبوکی، یرموکی، بدری، احدی، انصار، مہاجرین، مکی و مدنی، سب کا سب نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی صدر نہیں ہے، کوئی جنرل سیکرٹری نہیں ہے، مسجد میں آئے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ سر جھکا کے آئے ہیں، سر جھکا کے واپس جا رہے ہیں۔ امام ابو ذر راضی کے بارے میں نے پڑھا ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر، بھائیو آپ نے مسجد بنائی ہے، جتنا آپ نے یہ عظیم کام کیا ہے محل کے خریدنے والا، اتنا ہی آپ کے اندر عاجزی، فروتنی، تواضع، انکساری، نیچا پن اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ امام ابو ذر راضی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہماری مسجدوں کے اندر تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے انارکلی بازاریں ہوئی ہے، سارے فلیکس یہاں لگے ہوتے ہیں، کاروباری فلیکس لگے ہوتے ہیں، اور دوسرے فلیکس لگے ہوتے ہیں، اسی مسجد نو نا بھی دکان سمجھ لیا ہے۔ کہا مسجد کے اندر کلمہ لکھنا جائز ہے؟ اللہ اکبر۔ امام ابو ذر راضی رحمہ اللہ کو 10 لاکھ حدیث یاد ہے بھائیو، اور 1 لاکھ حدیث اس طرح زبان کی نوک پر ہے جیسے قل ہو اللہ ہوتی ہے، جڑی رحمان ملک نو پڑھنی نہیں آئی سی، اسمبلی دے اجلاس سے جڑی رحمان ملک نو پڑھنی نہیں سی نہ آئی، قل ہو اللہ اس طرح یاد تھے۔ گیلانی نے اس کو کہا اجلاس ہونے والا ہے، رحمان ملک صاحب تسی وزیر داخلہ ہو، آج تسی قل ہو اللہ سنا دیو۔ ان سیاستدانوں نے پاکستان کو کھلیان بنا رکھا ہے، پاکستان انہوں نے پیو دا ہے، پاکستان نمازیوں کا، پاکستان اللہ کے بندوں کا، پاکستان قرآن کے حافظوں کا، پاکستان مسجد کے لیے بنا ہے، پاکستان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بنا ہے۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی بھائیو، جس وقت پارٹیشن ہوئی تھی، واگا بارڈر سے آپ سمندری میں آئے تھے، انسانی قتل ہوا تھا، ماں بہنوں کی عزتیں لٹی تھی، اس لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ ہم جہاں کر مسجدیں بنا کر نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے پیودا پاکستان ہے، مسلم لیگیوں بندے کے پتر بن جاؤ، تاریخ انصاف والو بندے کے پتر بن جاؤ۔ پاکستان بڑی قیمت چکانے کے بعد بنا ہے، بندے کے پتر بنو۔ اسلام آباد تمہاری مائی کے داج میں نہیں آیا، اسلام آباد اللہ کے فضل و کرم سے مجاہدین نے لیا ہے۔ محمد علی جناح 1940 23 مارچ کو جا رہے تھے مینار پاکستان پر قرارداد پاکستان بنانے کے لیے، منظور کروانے کے لیے۔ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ امیر المجاہدین اس وقت جہاد کر رہے تھے پاکستان کے سرحدوں پر، پاکستان مسجدوں کے لیے بنایا بھائیو الحمدللہ۔ مولانا کہنے لگے محمد علی جناح کتنے چلے ہیں؟ کہنے لگے قرارداد پاکستان منظور کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے تصور پیش کیا تھا کہ ہندو الگ مذہب ہے، سکھ الگ مذہب ہے، اور سارے دنیا کے مذہب الگ ہیں، مسلمان سب سے بلند مذہب ہے جو اللہ کی زمین پر الگ تھلگ رہنے والا ہے، قرآن کا مذہب ہے، نبی کی سنت کا مذہب ہے، ہم ہندوؤں انگریزوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ محمد علی جناح کہنے لگے قرارداد پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ فرمانے لگے محمد علی جناح
جاؤ پاکستانی قوم سے قرارداد منظور کرواؤ، پاکستان بناؤ، منجیدی جگہ نہ پاکستان بنانا ہے۔ ہم نے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ نہیں رہنا، ہم نے آزادی کے ساتھ مسجدیں بنا کر ان کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ پاکستان بن کے مجاہدین اس پر قبضہ کر لیں گے، تم اسلام آباد کی ٹھنڈی کوٹھیوں میں بیٹھنا، ہم انشاءاللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے اہل حدیث بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، آج بھی چولستان کے اندر، آواران کے اندر، پاکستان کے اندر، کشمیر کی وادیوں میں، افغانستان کی چٹانوں پر، عراق کے ریگستانوں میں انشاءاللہ آج آپ ہی الحمدللہ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا حرام میں۔ جو نماز پڑھنے والے ابن تیمیہ تھے وہ جہاد کرنے والے مرد میدان تھے۔ انشاءاللہ جنہوں نے جہاد کرنا ہے انہوں نے ہی انشاءاللہ مسیتاں بناؤنیاں نہیں۔ بھائیو، جہاد کی اس تاریخ میں اللہ کے فضل و کرم سے اتنی مسجدیں بنی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی مسجد نہیں بنی۔ یہ جہاد کی برکت ہے، دعوت کی برکت ہے، آپ کی تربیت کی برکت ہے، علماء کی محنتیں ہیں، علماء کی قربانیاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دڑا دڑ مسیتاں بن رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے دور داماد، ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے پوری انسانیت کے اندر کسی انسان کو آدم سے لے کر قیامت تک یہ شرف حاصل نہیں ہے جو عثمان حیا والے کو حاصل ہے کہ نبی کے دوہرے داماد ہیں۔ کسی انسان کو دوہرا داماد ہونا نصیب نہیں ہے۔ یہ شرف، یہ منقبت، یہ اللہ نے اعلیٰ مقام دیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ فرماتے تھے میرے ساتھیو، میں مسجد نبوی کو ایکسٹینشن دینا چاہتا ہوں، بڑھانا چاہتا ہوں، اضافہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، مسجد میں وڈی بناؤں دیو یار۔ صحابہ کہتے تھے نہیں، جتنی اللہ کے رسول بنا کے گئے نے اتنی بتیری ہے، اسی تو ہفتے نماز پڑھ لواں گے۔ فرمایا نہیں، میں نے سنا ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد کی اہمیت ہے۔ فرمایا بہترین ٹکڑا اللہ کی زمین کا مسجد ہے اور برا ترین ٹکڑا شاپنگ مال، انارکلی بازار، گھنٹہ گھر بازار، چنیوٹ بازار، امی پور بازار، جنگ بازار، فیصل آباد، لاہور، کوئٹہ، کراچی، ڈی چوک، تمہارے بادامی باغ دنیا کے بہترین ٹکڑے نہیں ہیں، شریر والے، شر والے، فساد والے ٹکڑے ہیں، یہ تجارتی گاہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے رسول نے فرمایا اللہ کے حکم کے ساتھ، بہترین ٹکڑا خیر و بقاء الارض مساجدہا، بہترین ٹکڑا زمین کا وہ ہے جہاں اللہ کا گھر مسجد بنتی ہے۔ آپ الحمدللہ بہترین ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، ساتھ بیٹے کو لگایا، فرمایا یا اللہ پیو پتر نے رات گیری کر کے تیرا گھر کھڑا کر دیتا ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں اقبال کو کہنا پڑا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں، وہ پاسباں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ انشاءاللہ یہ اللہ کے گھر مسجدیں قائم رہیں گی، دائم رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ ان کی نگرانی کرنے والا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ امام ابو زرع راضی رحمہ اللہ کہ کسی نے مسئلہ پوچھا مسجد کے اندر کلمہ لکھنا جائز ہے؟ آج ہم مسجدوں کے اندر بہت کچھ لکھتے ہیں، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا علی مدد، یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں پر اللہ ایک کا نام چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توحید کی آمادگاہ ہوتی ہے مسجد۔ نبی نے مسجد بنائی، کہا یا اللہ اسی فارغ ہو گئے۔ امام ابو ذر راضی فرماتے ہیں میرے خیال میں کچھ بھی نہیں لکھنا چاہیے۔ فرمایا جی جس مسجد میں آپ 20 سال سے درس دے رہے ہیں، طالب علموں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، منذ 20 سنتاً 20 سال آپ کو ہو گئے مسجد میں، یہاں درس دیتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے، اس کے ماتھے کا کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امام ابو ذر راضی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 20 سال میں کبھی مسجد میں داخل ہونے کے بعد اونچی نظر نہیں کی ہے۔ یہاں پر گرتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کی جناب سے گرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ مسجد کے ماتھے پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ محترم بھائیوں، مسجدیں امن کی جگہ ہیں، مسجدیں قرار کی جگہ ہیں، جہاں پر دنیا کے اندر کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ اللہ کے گھر کے اندر آ جاؤ انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں تھوڑی سی چپکلش ہو گئی،
تو مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر نا مسجد نبوی میں آ گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، دوپہر کا ٹائم تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ علی کہاں ہیں؟ فرمایا کچھ بات ہوئی تھی تھوڑی سی میاں بیوی کی آپس میں، تو یہاں سے چلے گئے ہیں۔ فرمایا مسیتے ہی گیا ہونا علی مشکل کشا، کیونکہ انہاں بابیاں نو اماد گیا مسجد۔ اور میرے بابو جن کو نوہیں گھر اور جن کو بیٹے گھر نہیں رہنے دیتے، ڈیوٹی میں آپ کی چارپائی ڈالتے ہیں، مسیتے آ جاؤ انشاءاللہ، بسترے بھی بڑے، کھانے بھی بڑے، پینے بھی بڑے، غسل خانے بھی بڑے، طہارت بھی بڑی، نمازیں پڑھو اور مسیتے رہو۔ اللہ کے نبی نے، ایک نبی نے صحابی کو کہا کہ آؤ، تمہارا بچہ نہیں ہے، منجی پیڑھی اٹھاؤ، مسجد نبوی میں آ جاؤ، ہم تمہاری ڈیوٹی لگاتے ہیں، تم فجر کی اذان کہا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم ولا یؤذن ابن ام مکتوم حتی یقال له اصبحت اصبحت۔ میرا بلال حبشی سحری کی اذان کہتا ہے، کھاؤ اور پیو، جس نے آرام کرنا آرام کرے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نبی نے صحابی جو مؤذن رسول ہیں وہ اذان کہیں، وہ اس وقت تک اذان نہیں کہتے تھے جب صاحب سانے کہتے کہ حافظ جی فجر دی اذان دا ٹائم ہو گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، کیا ایک مسجد کے دو مؤذن ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں۔ فجر کی اذان عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں اور سحری کی اذان بلال حبشی کہتے ہیں۔ آج بھی بیت اللہ کے درجنوں کی تعداد میں مؤذن بھی ہیں، ائمۃ الحرمین بھی ہیں، موئقلی بھی ہے، سدیس بھی ہے، شریم بھی ہے، بندر بلیلہ بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور مسجد نبوی کے ڈھیر سارے مؤذن اللہ کے فضل و کرم سے۔ محترم بھائیوں، انشاءاللہ ہم نے مسجدیں بنانی ہیں، کیوں؟ اس لیے ربنا لیقیم الصلاۃ، یا اللہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے مسجد، اللہ کے ذکر کے لیے مسجد، قرآن کی قرات کے لیے مسجد ہے۔ مسجدیں کیوں بنتی ہیں؟ محترم بھائیوں، آخری بات سن لو، بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کو ہوش آیا، آپ نے پوچھا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہمارا 95 سال کا بابا ہوتا ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر سمندری کے اندر ایڈمٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو آکسیجن لگا رہے ہیں، وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا ہے، سانس اس کے نہیں نکل رہے، بکرے اس کے لیے ذبح کیے جا رہے ہیں کہ صدقہ کرو، بابے کو جان چھڑاؤ، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ ٹیکوں پہ ٹیکے لگ رہے ہیں، ڈاکٹروں کی سر توڑ کوشش کہ بابا بچنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے، اس کا بابا بیٹا پاس کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے پتر وہ گلہ منڈی سمندری چو 95 لاکھ روپے لینا سی لے لیا، انہوں 95 سال تو بعد بھی 95 لاکھ روپیہ یاد ہے، اے بابا آئے گا جی۔ اور نبی بزرگ امت کے 63 سال کے جب ہوش آتی ہے، سب سے پہلے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر عائشہ کو اٹھا، حفصہ کو اٹھا، خدیجہ کو اٹھا، جویریہ کو اٹھا، فاطمہ کو اٹھا، زینب کو اٹھا، رقیہ کو اٹھا، کلثوم نمازی ہونی چاہیے، تیرے داد کے نمازی ہونے چاہیے، تیرے نان کے نمازی ہونے چاہیے۔ اذان کے بعد کوئی حق نہیں ہے مسلمان کا گھر بیٹھا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں امہات المومنین فرماتی ہیں بلال کی اذان سنتے ایسے بیگانے ہو جاتے جیسے ہم بیویاں نہیں ہیں، آپ خامد نہیں ہیں۔ فرمایا پرا ہٹو، اللہ کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بھائیو، ہوش آتا ہے، پوچھتے ہیں عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے، جہاں پر آپ ہوں وہاں پر آدم بھی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیت المقدس میں آدم کی، نوح کی، ابراہیم خلیل اللہ کی، اسماعیل کی، اپنے پیوماں دی، اپنے دادکیاں دی، پیغمبروں کی ساری لڑی کی، 1,25,000 انبیاء کی امامت کروائی ہے محمد یتیم نے، جو عبداللہ کا یتیم پتر ہے، آمنہ کی جھولی میں دودھ پینے والا۔ جبریل نے انگلی پکڑی، فرمایا آپ یتیم ہیں، آپ مصلی کے وارث ہیں، آدم پیچھے ہٹ، نوح پیچھے ہٹ، امامت کا مستحق محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، اپنے امام کی عزت کرنی ہے، اوپا میں یتیم ہوئے پھر بھی عزت کرنی ہے، بابا آدم ہوئے انہوں بھی عزت کرنی چاہیے، نوح ہوئے انہوں بھی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ تھوڑا امام ہے نا۔ ہم جہاں امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مسیتوں باہر نکل کے کہنے امام صاحب ٹر دے کہ میں نے کیویں ٹر دینے جی، میں اللہ ٹورنا ہے، کیسے چلتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، زور دی نماز نہیں پڑھائی، لیٹ ہو گئے 2 منٹ، آپ کتنی مرتبہ لیٹ ہوئے ہیں؟ سنو بھائیو، اللہ کے نبی کو ایک کندھے سے پکڑا ہے
آپ کے داماد علی رضی اللہ عنہ نے، اور دوسرے کندھے سے آپ کے چچا نے پکڑا ہے۔ آپ نے امت کو دکھایا ورجلہ تو خطان الارض، اور بیٹا میرے لو ویکھو، میرے لو ویکھ یار، ورجلہ تو خطان الارض، آپ کے قدم مبارک کمزوری کی وجہ سے زمین کے اوپر لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا مسجد کا مقصد کیا ہے، لیقیم الصلاۃ۔ فرمایا ابراہیم جھاڑو پکڑو، اسماعیل جھاڑو پکڑو، یہاں پر جھاڑو پھیرو نمازیوں کے لیے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ انطاہرہ، تمہاری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، نہیں ختم ہوئی۔ شیخ صاحب اس عورت کا واقعہ بیان کر رہے تھے جو جھاڑو پھیرتی تھی۔ تسی چھٹی کر کے چلے ہو، انہوں بات کی نہیں کرنا ہے۔ ابراہیم نماز پڑھ، اسماعیل نماز پڑھ، تمہارے ساری نسل نماز پڑھے گی، اس لیے بیت اللہ تعمیر کروایا ہے۔ وہاں پر بیت المعمور کے اندر فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں، آمین کے ساتھ، رفع الیدین کے ساتھ، فاتحہ وہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ یہاں بیت اللہ میں سدیش شریم کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ابراہیم کے پیچھے، اسماعیل کے پیچھے، فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، آمین بھی اونچی کہہ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے رفع الیدین بھی کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں میرے بھائیو، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جی بیت المقدس کے اندر انبیاء کی نماز پڑھائی، فرمایا پکڑو مجھے اور لے چلو مسجد نبوی میں۔ ایک کندھے کو چچا نے، ایک کندھے کو چچا کے بیٹے نے پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے امت کو بتایا کہ داد کو اور نان کو نماز نہیں چھوڑی جاتی، نماز کسی صورت نہیں چھوڑی جاتی، نماز کسی صورت نہیں چھوڑی جاتی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب محتاج غنی ایک ہوئے، تیری مسجد میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ انشاءاللہ بھائیو، اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے مسجدیں بنانی ہیں۔ ٹرمپ لتاں کھڑیاں کر لوے، مودی جو مرضی کر لوے، یہ مسجدیں گرائیں ہم بنائیں گے، یہ پابندیاں لگائیں ہم توڑیں گے، یہ بین کریں ہم ان کے بین توڑیں گے، پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجدیں انشاءاللہ بنائیں گے۔ ہاں میرے بھائیو، سعید ابن مسیب کا سن لو، حلیت الاولیاء کے اندر ابو نعیم اصفہانی نے لکھا ہے، فرماتے میں مدینہ میں پیدا ہوا، مدینہ میں بچہ ہوا، مدینہ میں لڑکا ہوا، مدینہ میں جوان ہوا، مدینہ میں ادھیڑ عمر ہوا، مدینہ مسجد نبوی میری نماز گاہ تھی، میں نے استادوں کے ساتھ علم حاصل کیا، شاگردوں کو پڑھایا، مسجد نبوی میں رہا، ساری زندگی مدینہ میں رہا۔ تابعین کے سردار سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صلیتو فی المسجد النبوی الشریف، میں نے مسجد نبوی میں 50 سال نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کی قسم میری تکبیر اولیٰ کبھی مس نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ مس نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، تم ان بزرگوں کو ماننے والے ہو، وہ تمہارے بڑے تھے، تم ان کے وارثان علوم نبوت ہو۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ 50 سال میں میری ایک بھی تکبیر اولیٰ مس نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ محمد بن سماع کہتے ہیں، میں نے اپنے محلے کی مسجد میں 40 سال نماز پڑھی ہے، اللہ کی قسم میری تکبیر اولیٰ مس نہیں ہوئی۔ اس دن مس ہوئی تھی جس دن میری امی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ بتاؤ میرے مسلمان بھائیوں، مسجدیں بنانے کے بعد ہماری نمازیں کیوں مس ہوتی ہیں؟ کیا ہماری امی ہر روز مرتی ہے؟ ہمارے ابو ہر روز مرتے ہیں؟ ہاں، جو بے نماز ہے، جو نماز سے لیٹ ہونے والا ہے، اس کا ابو ہر روز مرتا ہے، اس کی امی بھی ہر روز مرتی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ کے مشرقی علاقے میں ایک گاؤں ہے، ہم نے وہاں دیکھا مسجد کے دروازے کے ساتھ رسہ باندھا ہوا ہے، اور دوسرا اس کا کنارہ ایک ونڈو کے ساتھ باندھا ہوا ہے گھر کے ساتھ۔ ہم نے پوچھا یہ رسہ کس لیے باندھا ہوا ہے؟ کہا جی اس گھر کے اندر ایک حافظ نبینے رہتے ہیں، 100 سال سے زیادہ بزرگ ان کی عمر ہے، وہ زور سے پہلے جاتے ہیں، عصر پڑھ کے آتے ہیں مسجد سے، مغرب سے پہلے جاتے ہیں، عشاء پڑھ کے آتے ہیں، اور تہجد سے 1 گھنٹہ پہلے جاتے ہیں اور اشراق پڑھ کر واپس آتے ہیں۔ انہوں نے نماز کی حفاظت کے لیے اپنے ونڈو کے ساتھ رسہ باندھا ہوا ہے اور مسجد کے ساتھ باندھا ہوا ہے، کوئی لانے لے جانے والا نہیں، پکڑ کر جاتے ہیں، پکڑ کر واپس آتے ہیں۔ میرے سمندری کے مسلمان بھائیوں، اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے رسے باندھو اپنے گھروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ میرے سمیت سب بھائیوں کو بیت اللہ کا حج نصیب فرما۔ مینوں کٹ کے نہیں بھی تسی کہ وہ حافظ جی تسی اتنے درس دیو تے اسی حج تے چلے ہیں، نہیں، سارے انشاءاللہ اکٹھے جاویے۔
اللہ بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، مسجد نبوی کی نماز نصیب فرمائے، اور بیت المقدس کو اللہ آزادیاں عطا فرمائے۔ اللہ اسلام کو اونچا کر دے، کفر کو ملیا میٹ کر دے۔ اللہ ایمان اسلام کی زندگی عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ وہ شہادت کی موت مانگا کرو میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں اور ماں اور بہنوں، جو نبی مانگتے تھے۔ کوئی تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر سکے نہ، چن چن کے میرے ٹکڑے پوری لاش کر سکے نہ۔ وہ شہادت کی موت مانگا کرو۔ only one person in the world، دنیا میں ایک انسان ہے جس سے ڈر کر شیطان راستہ تبدیل کرتا ہے۔ خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے شہادت کی موت دے دے۔ فرمایا مصلی رسول پر فجر کی نماز کے وقت شہادت ملے گی، ایرانی چوڑا تجھے شہید کرے گا اور تیری قبر نبی کی قبر کے ساتھ بنا دیں گے۔ جہاں رسول اللہ کے قدم ہوں گے ابو بکر کا سر ہوگا، جہاں ابو بکر کے قدم ہوں گے عمر تیرا سر رکھ دیں گے۔ دنیا میں بھی اکٹھے، حوض کوثر پر بھی اکٹھے، جنتوں میں بھی اکٹھے۔ محترم بھائیوں، مدینے کی موت مانگا کرو۔ میں نے صحیح مسلم میں حدیث پڑھائی ہے بچوں کو، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مدینہ میں مرنا چاہتا ہے شوق سے مرے، قیامت کے دن سفارش کر کے اس کو جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور مشرقی اقبال کے پاس گورے ڈاکٹر آئے تھے یورپ سے، کوئی انگلینڈ سے آیا، کوئی جرمنی سے آیا، کہنے لگے ہم نے جدہ مکہ مدینے میں حجاز کے علاقے میں ہسپتال بنائے ہیں۔ اقبال دیکھو ہمارے ہسپتال کیسے ہیں حاجیوں کی خدمت کے لیے۔ اقبال کہنے لگے کملے گورے ہو، تسی بلے کھان والے کملے ہی رہے، تم یہاں نبی کے شہر میں شفا بانٹتے ہو۔ اقبال نبی کے شہر میں مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے، اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ صحیح باتیں اللہ رسول کی ہیں، اور اگر زبان سے بھائیوں کوئی سخت بات نکل گئی ہو، نماز اور میں نے مسجد کی بات کی ہے تو آپ بھی معاف کر دیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ تسی نہ بھی معاف کرو تو میں رب کو معافی مانگ لواں گا، لیکن تلخ بات اور کڑوا سیرپ اور کڑوی گولی بھی کھانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقبال نے کہا ہے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی قار تریاقی۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجل موتنا فی بلاد رسولک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔